توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز کر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ تو توکل کا یہ معنی نہیں کہ اسباب انسان نہ اختیار کرے، مومن اللہ پر توکل کرے۔ فرما دیکھو اللہ نے تمہیں بدر میں تمہاری مدد کی۔ بدر آدمی کا نام تھا، بدر ابن قیس ابن سبا۔ یہ شخص جہاں آباد ہوا تھا اس نے ایک کنواں کھودا تھا، اس کنویں کا نام بدر پڑا، پھر اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ مدینہ طیبہ سے بسوئے مکہ مکرمہ 80 میل دور ہے بدر کا مقام۔ اس بدر کے مقام پر اللہ تعالی نے تمہیں مدد دی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلیل ان کی جمع، تم ضعیف اور کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، 8 تلواریں تھی تمہارے پاس، 6 زریں تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اذ تقول، جب کہا تو، اس جب مضارع پر داخل ہو تو ماضی کے معنی دیتا ہے۔ جب کہا تو نے مومنوں سے بدر کے موقع پر، کیا نہیں کافی تمہارے لیے کہ اللہ مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے جائیں گے؟ بلا، کیوں نہیں کافی؟ اگر صبر کرو گے، ڈرو گے اور آئیں گے وہ تمہارے پاس فوری، تو اللہ امداد کرے گا 5000 فرشتوں سے نشان لگانے والے۔ بات ذرا توجہ سے سنیں گے۔ 2 لفظ جہاں ہیں، 3000 اور 5000، اور ایک لفظ آئے گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ سورۃ الانفال، 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے۔ بدر ہی سے متعلق روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا کہ پہلے اللہ تعالی نے 1000 فرشتہ اتارنے کا وعدہ کیا، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر 1000 تھے، کافر بدر میں 1000 تھے، 1000 کا وعدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید تسلی دلانے کے لیے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا، کیونکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، 3 گنا زیادہ تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر تم سے 3 گنا زیادہ ہیں، ہم کافروں سے 3 گنا زیادہ فرشتے اتارے۔ 5000 کا وعدہ مشروط بشرط تھا، وہ کیا؟ خبر پہنچی کہ قرز ابن جابر فہری کافر تھا، قرز کاف کفر والا، کابل والا، قندھار والا نا، تو قرز ابن جابر فہری کافر یہ لشکر لے کر کے کافروں کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ یہ عین لڑائی کے موقع پر خبر پہنچی، مسلمان کچھ بیچارے طبی طور پر گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اگر وہ فوری طور پر آگے تو رب 5000 فرشتے اتار دے گا، لیکن قرز ابن جابر فہری کا لشکر نہیں آیا، 5000 فرشتے نہیں اتارے۔ یہ میں نے کیا کہا 3 لفظوں کی تطبیق کے لیے کچھ یہاں پر سوال ایک جس طرح 3000 کی اور ایک 5000، ہاں، اور ایک سورۃ انفال میں ہے 1000، ایک کی ترتیب یہ ہے اور بیان قرآن وغیرہ میں کہا ہے کہ پہلے اللہ پاک نے 1000 فرشتوں سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار 1000 سے، پھر دوسری بار اللہ پاک نے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اگر 3 گنا ہے تو یہ ان کے 3 گنا، ان سے 3 گنا زیادہ فرشتے یہ اترے، یہ فرشتے اترے۔ اور تیسری تفریق نہ تیسری بات جو ہے وہ یہ جو 5000 والی ہے وہ یہ ہے کہ عین لڑائی کے موقع پر یہ خبر پہنچی کہ قرز ابن جابر فہری کافر وہ جو ہے لشکر لے کر کے کفار کی مدد کی جا رہا ہے، وہ مسلمان جو وہ پریشان ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، اگر وہ آئے تو 5000 کو
تو وہ نہیں آیا، اس لیے 5000 فرشتے نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ فرشتے لڑے یا نہ لڑے، اچھا یہ پہلے یہ سمجھیں پھر اس کو میں عرض کروں۔ فرمایا جب تو نے کہا مومنوں سے کیا نہیں کافی تمہیں کہ امداد ہے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے جائیں گے؟ بلا کیوں نہیں کافی؟ اگر صبر کرو گے، تقوی پر قائم رہو گے، اور آئیں گے وہ کافر تمہارے پاس من فورہم ھذا، یکدم فوری طور پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ مدد دے گا تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ مصوم جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ یہ آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہوگا، کسی کا 1 پھول ہوتا ہے، کسی کے 2 ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں، وہ ان کے عہدوں کی تعین کرتے۔ اچھا جی، تو مصوم کے معنی سمجھے؟ نشان لگانے والے، فوجیوں کے خاص نشان ہوتے ہیں، وہ فرشتوں نے لگائے ہوتے۔ وما جعلہ اللہ، وہ کی ضمیر راجع بسوئے امداد جو یمددکم میں مصدر ہے، اور نہیں کیا اللہ نے اس امداد کو مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں، ورنہ فرشتے بھی کیا ہے خدا کی مخلوق ہے، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ فرشتے لڑے یا نہ لڑے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ فرشتے لڑے نہیں، بلکہ فرشتوں کے نازل ہونے سے مسلمانوں کو قلبی طور پر تقویت پہنچی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں فرشتے لڑے، والحق معاہم، یہ جو کہتے ہیں لڑے، حق بات ان کی ہے۔ آپ نکالیں سورۃ الانفال 9واں پارہ، سورۃ الانفال دوسرا رکوع نکالا، پہلی آیت چھوڑیں دوسری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو ثابت قدم رکھو، کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، اے فرشتوں مارو کافروں کی گردنوں پر، واضربوا منهم كل بنان، پور سرے انگشت، ان پوروں پر یہ ان کے پوٹے کاٹو تاکہ نہ تلوار پکڑ سکے نہ تیر چلا سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو لڑنے کا حکم ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک روایت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بدر کے موقع پر میں نے دیکھا سفید پگڑیوں والے گھوڑوں پر سوار، اور وہ کافر کو ایک چابک مارتے تو کافر نیچے گرتا۔ میں نے نہ ان سے پہلے ان کو دیکھا نہ بعد کو دیکھا۔ ایک سفید پگڑی والے نے کہا کہ اقدم حیزوم، ہاں حلوے والی، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ کون لوگ تھے اور حیزوم کیا ہے؟ فرمایا حیزوم اس گھوڑے کا نام تھا جس پر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ یہ فرشتے لڑے، والحق معاہم لیقطع افعال ذالک، اللہ نے یہ کاروائی کیوں کی؟ تاکہ ایک گروہ کو کافروں میں سے کاٹ ڈالے، 70 ماریں گے، اور یک بے تو ہم جون کو ذلیل کرے، 70 گرفتار ہوئے بدر میں، فینقلبوا خائبین۔ یہ درمیان کا واقعہ لقد نصرکم اللہ ببدر سے یہ بدر ہے، اس میں تمہارے اندر تصبروا و تتقوا کا مادہ موجود تھا، رب نے مدد کی۔ پہلی آیت بھی احد سے تھی، اب اگلی آیت بھی احد سے متعلق۔ احد میں کچھ
لوگوں کے نام آپ نے لے کر کے بد دعا کی. ان میں حارث ابن ہشام، سہیل ابن عمر، صفوان ابن امیہ، ان تینوں کے نام بخاری میں موجود. اے اللہ صفوان ابن امیہ پر لعنت کر، سہیل ابن عمر پر، حارث ابن ہشام پر جو ابو جہل کا بھائی تھا. کیونکہ یہ سب اللہ تعالی کے علم میں مومن ہونے والے تھے. 8 ہجری میں مومن ہو گئے. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، تجھے اس معاملے میں کوئی حق نہیں. اور بے معنی الا ان کے یا الا ان کے، وہ نحات کے دونوں آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان پر رجوع فرمائے، یا اگر ان میں کوئی کفر پر مرنے والا تو ان کو سزا دے. بے شک اس وقت ظالم ہیں، لیکن ان کے نام لے کر کے بددعا کا تجھے حق نہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور ڈرو آگ سے وہ آگ جو تیار کیجیے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، اور جلدی کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں سرا اور ذرا میں، والکاظمین، اور دباتے ہیں پی جاتے ہیں غصے کو، اور معاف کرتے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو. اور وہ ہیں جس وقت کرتے ہیں بے حیائی یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، فاستغفروا لذنوب، معافی مانگتے اپنے گناہوں کے لیے، اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو الا اللہ، بجز اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں اصرار کرتے اس کارروائی پر جو انہوں نے کی اور وہ جانتے. وہ لوگ ان کا بدلہ مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. قد خلت، تاکید سے گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، طریقے گزر چکے. پس سیر کرو زمین میں، پس دیکھو کس طرح تھا انجام مکذبین کا. ھذا بیان للناس، یہ قرآن پاک بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے. ولا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو، ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم بھی غالب آؤ. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. اگر پہنچے تمہیں زخم، پس تاکید سے پہنچا اس قوم کو بھی زخم اس جیسا. اور یہ دن ہے نداولھا، ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ بنائے تم میں بعض کو شہید. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور تاکہ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور تاکہ مٹا دے کافروں. کیا خیال کرتے ہو تم یہ کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور ابھی تک اللہ نے نہیں جانا ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جان لے وہ صبر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور البتہ تاکید سے تھے تم، آرزو کرتے موت کی اس سے پہلے کہ تم مجھ سے ملتے. فقد رأیتموہ، تم نے دیکھ لیا اس کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو. ربط اوپر ذکر تھا صبر اور تقوی کا. تقوی میں سب سے اہم جز ہے عقل حلال. ایک لقمہ حرام کا آدمی کھا جائے تو دوسرے پارے میں آپ سن چکے کہ 40 دن اور 40 رات دعا کی قبولیت سے معروف. اور حرام چیزوں میں سود جو ہے سر فہرست. اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود، اضعافاً مضاعفہ، دگنا چگنا. آپ دیکھیے اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا تو کھا سکتے ہو،
اور اضافاً مضافہ، ضعفاً مضافہ، دگنا دگنا نہیں کھا سکتے۔ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، روح المعانی، بحر محیط، جلالین تک یہ قید جو ہے یہ اتفاقی ہے اور تشنیع کے لیے، تشنیع کا معنی برائی بیان کرنے کے لیے، کہ سود تو فی نفسی بھی تھوڑا بھی حرام تھا، اور پھر تم غریب کا خون چوستے دگنا چگنا کھاتے ہو، یعنی وہ تو تھوڑا سا بھی حرام ہے، تو پھر اس طرح تم غلط فائدہ اٹھاتے ہو کہ دگنا چگنا۔ یہ زیادہ قباحت اور تشنیع کے لیے یہ قید لائے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پہلے گزر چکا ہے، اہل حق کا یہ مسلک ہے کہ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود۔ معتزلہ وغیرہ کہتے نہ اس وقت جنت ہے نہ دوزخ ہے، وہ قیامت کو پیدا کی جائیں گے۔ اہل حق کہتے ہیں دیکھو واتقوا النار التی اعدت ماضی کا سیدھا ہے، تو حقیقت کو بغیر کسی قرینہ صارفہ کے ترک کرنا خلاف اصول ہے۔ نار بھی موجود ہے، اور آگے آ رہا ہے اعدت للمتقین، جنت بھی موجود ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی، اور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم رحم کی۔ وسارعوا، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ جیسے ہمارے خیال میں آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ کوئی بڑی شے نہیں، تو یہ اقرب الی الذہن کرنے کے لیے فرمایا کہ جس کا عرض اتنا ہوگا طول کا کیا پوچھنا، تو اس کا عرض آسمان و زمینوں جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی۔ تو اہل حق کا یہ مسلک ہے کہ جنت بھی موجود، دوزخ بھی موجود، معتزلہ نہیں بات۔ اب متقی کون ہیں؟ ان کے اوصاف۔ پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، دوسرے پارے میں باحوالہ میں عرض کر چکوں، علامہ ازہری کے حوالے سے سرا اور ذرا کا معنی، اور والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے۔ کظما کا معنی دبانا، قابو پانا غصے کا۔ اب لازمی معنی اس کے کرتے پی جاتے ہیں غصے کو پینے والے، دبانے والے، اور عافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور کون ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ ہیں کہ جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ فعلوا فاحشۃ کا معنی یہ کرتے ہیں ایسا گناہ جو دوسرے کے ساتھ مل کر کے کیا جائے، زنا اور لواطت، اور ظلموا انفسہم سے ایسا گناہ جو اپنی ذات سے متعلق ہو، مثلا گویا کہ شراب نوشی، اور یہ معنی بھی ہیں۔ فعلوا فاحشہ کا معنی کسی سے چوری لی، کسی کو ڈاکہ ڈالا، اور ظلموا انفسہم سے وہ گناہ مراد ہے جو ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی کا یہ ہے کہ حق الابد نہیں معاف ہوتا جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کرے یا اس کا حق دیا نہ جائے۔ یہ مغفرت میں، معافی میں یہ شامل ہے۔ کون گناہوں کو معاف کرتے ہیں بجز اللہ تعالیٰ؟ اور کون ہے نیک بندے؟ ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں پر، جو کرتے ہیں اس پہ اصرار۔ فقہاء نے لکھا ہے رحمہم اللہ تعالیٰ کہ صغیر گناہ پر بھی اصرار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ وہم جانو، اب یہ ہیں متقی۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ رب احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، یہ پہلی شکست تھی۔ 70 مارے گئے، زخمی ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کی ہمتیں بہت ساری پست ہوئی، اور تبھی بات ہے انسان کی کہ شکست کے بعد انسان گویا کہ غمگین ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے پریشان نہ ہو، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی طریقے گزرے،
وہ کفار کو سزا دینے کے طریقے بھی، کافروں کا غلبہ پانا بھی، مسلمانوں کا شکست کھانا بھی، ایسے طریقے پہلے زمین میں سیر کر دیکھو فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذبین کا انجام کیا ہوا۔ عارضی طور پر کامیابی سے کچھ نہیں بنتا، وہ مکذبین دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوئے، آخرت کا عذاب الگ۔ ھذا اے القرآن بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ مسلمانوں ولا تہنوا، سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، حزن نہ کرو۔ میں خوف اور حزن کا فرق پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گزشتہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر جو غم ہے تو حزن کہتے ہیں۔ یہ جو تمہیں شکست ہوئی احد میں، اس پر غم نہ کرو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ تم مومن۔ اچھا، گکھر میں گورنمنٹ کا کالج ہے، الحمدللہ تعالی 40 سال تک میں نے اس کالج میں قرآن پاک کا درس دیا، پورے 40 سال، ہزاروں وہاں سے مختلف ضلعوں کے پڑھتے تھے۔ اس میں 400 کی 500 کی حاضری بھی ہوتی تھی، پرنسپل صاحب بیٹھتے تھے، پروفیسر صاحبان بیٹھتے تھے۔ یہ آیت کریمہ آئی وانتم الاعلون ان احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com